بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئی ہوپ ویران زندگی کی باقی تمام قسطیں جتنی بھی گزری ہیں آپ نے بہت اچھے سے انجوائے کیا ہوگا اور اپنی زندگی کے تاثرات اس سے بدلنے کی کوشش کی ہوگی۔ میں آپ کے لیے دلچسپ کہانیاں لے کے آتا ہوں، ناولس لے کر آتا ہوں، اس لیے تاکہ آپ اس کو سن کر اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو آج کی جو قسط ہے وہ ویران زندگی جمیلہ نواب قسط نمبر 17 لاسٹ ہے۔ رابی: میری بچی تم ملک سے باہر گئی ہی نہیں اور ہمیں بتایا تک نہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا سہتی رہی۔ پروین بیگم رابی کے پاس بیٹھی بار بار اسے گلے سے لگا کر پھر سے رونے لگ جاتی۔ امو زہیب مجھ سے ملے تھے، میں نے سوچا آپ کو بتا دیا ہوگا۔ رابی کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ زہیب بیٹا تم جانتے تھے سب، پھر ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا؟ شفیق صاحب ٹوٹے ہوئے لہجے میں آنکھیں ملتے گویا ہوئے تھے، وہ بھی ناز و پلی اکلوتی بیٹی کی بربادی پر عبیدہ تھے۔ چاچو میں نے سوچا میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا پڑھنا مناسب نہیں، اور تب گڑیا بھی اس فیصلے میں ہادی کے ساتھ شامل تھی۔ زہیب شرمندہ سا بولا تھا۔ بہرحال اب میری بیٹی مزید ایک لمحہ بھی اس شخص کے ساتھ نہیں گزارے گی، میں کل ہی خلا نامہ تیار کرواتا ہوں۔ وہ امیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میری بیٹی خرید سکتے ہیں، وہ میری بیٹی بہت انمول ہے، اسے اس شخص کا کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ رابی کا باپ ابھی زندہ ہے۔ شفیق صاحب اب خود کو رونے سے روک نہیں سکے تھے۔ پروین بیگم اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، ایسے اپنا دل تھوڑا مت کریں۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رو کر بولی تھی۔ زہیب تم ابھی کال ملاؤ وکیل کو، میں ابھی کی ابھی بات ختم کروں گا، کل کا انتظار نہیں ہوگا مجھ سے۔ شفیق صاحب آنسو پہنچ کر بولے تھے، ارے ایسے کیسے رابی کے ابا، آپ کی بیٹی امید سے ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس بات پر وہ مزید رو دی تھی۔ امید سے ہے تو کیا ہوا، تم کل ہی جا کر ختم کروا دو یہ بچہ، اسے دھوکے باز کا بچہ نہیں پیدا کرے گی میری معصوم بیٹی۔ شفیق صاحب قرب سے چلا اٹھے تھے۔ اس بات پر رابی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں ابو میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ قتل ہے، اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں؟ وہ تکلیف سے چیخی تھی، یہ میرا بھی بچہ ہے، میری جائز پہلی اولاد ہے، میں اسے ضرور پیدا کروں گی، مگر یہ طے ہے میں ہادی سے الگ ہو جاؤں گی۔ اس نے میرا اعتبار، ایک دوست ہونے کا مان سب پاش کر دیا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کی شادی اس کے محبت سے کروا دیتی، وہ بس ایک بار دوست بن کر مجھ سے سچ تو کہتا۔ رابی پھوٹ کر رو دی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا رابی، شوہر کو دوسری عورت میسر کرنا، تم تب بھی اسے چھوڑ دیتی، ماں نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر سلایا تھا، میں اس اذیت سے پل پل گزر رہی ہوں امو، میں اسے اس اذیت سے آزاد کر دیتی امو، قسم سے شاید اس سے میری اذیت کم ہو جاتی۔ وہ زہیب کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھ کر بولی تھی، جس پر زہیب نے بڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا تھا، مگر سب رابی کے لیے اس قدر پریشان تھے کہ کسی نے اس کی بات پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ شفیق صاحب وقار اور زہیب کمرے سے چلے گئے تھے۔ بیٹا باپ کی بات مان لو، بچے سے خود کو آزاد کرو اور اپنے بارے میں کچھ سوچو۔ تم کیا اب باقی زندگی اس کی اولاد کے لیے وقف کرو گی؟ پروین بیگم بیٹی کی محبت میں خود غرضی سے گویا ہوئی تھی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے امو؟ رابی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ میں زہیب کو منا لوں گی تمہارے لیے، میں مزید تمہیں اس طرح ویران نہیں دیکھ سکتی، مطلب صاف ہے میرا۔ آج جب پہلی بار رابی کو اپنی محبت کو پانے کی امید نظر آئی تھی، مگر دل اس بات پر پوری طرح خوش نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی اس کا فون بجنا شروع ہوا تھا۔ امو ان کو بتا دیں میں نے نہیں کرنی ان سے بات، وہ ہادی کا نمبر دیکھ کر غصے سے ماں کو فون تھما کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی نے تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، چھوڑ دو اس کا پیچھا، پروین بیگم نے کال اٹھا کر دکھ بھری آواز میں کہا تھا۔ آنٹی پلیز فون رابی کو دیں، وقت کم ہے۔ دوسری طرف التجا ہی التجا تھی۔ بیٹا کر لو بات، کہہ رہا ہے کوئی ضروری بات ہے۔ پروین بیگم اس کی درخواست
پر نرم پڑی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں۔ رابی کا لہجہ اور آواز سراسر جان چھڑانے والی تھی۔ ماں کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کی حالت تشویشناک ہے، بتائی ہے۔ ابھی میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، میں اسلام آباد ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے لاہور کے راستے پر ہوں، بس لاہور میں داخل ہو رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم تیار رہو۔ ہادی کی آواز سے اس کی تکلیف کا اندازہ رابی کو بخوبی ہوا تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا ہادی، ماں کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ رابی نے بات مکمل کر کے موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ پروین بیگم جو ساری بات سن چکی تھی وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم منہ ہاتھ دھو لو بیٹا، کپڑے نکالتی ہوں میں تمہارے۔ رابی نے اس بات پر فوری عمل کیا تھا۔ وہ تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی تھی، جہاں شفیق صاحب اور زہیب سر پکڑے اس مسئلے پر پریشان بیٹھے تھے۔ اتنے میں دروازے پر ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ وقار نے جا کر دروازہ کھولا اور ہادی کے آنے کی اطلاع دی۔ شفیق صاحب جو کہ اس کے آنے کی وجہ سے انجان تھے، وہ غصے سے دانت پیسنے لگے تھے۔ غصے نے ان کے نہ تو بوڑھے وجود پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں چاچا، میں خود دیکھتا ہوں اس دھوکے باز کو۔ زہیب کو بھی تاؤ آیا تھا، وہ برہم ہوتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ رابی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے بلایا ہے ان کو ابو، ان کی امی کی طبیعت خراب ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے ابھی بھی رشتہ داریاں نبھانے کی گڑیا؟ زہیب نے پلٹ کر فوراً کہا تھا، میں ابھی بھی ہادی کی بیوی ہوں زہیب، اس بچے کا باپ بھی وہی ہے، اور دوسری بات ان کی امی نے ہمیشہ مجھے میری اپنی امو سے زیادہ محبت دی ہے، وہ مجھے ان کے ساتھ نہیں دیکھیں گی تو ان کی طبیعت اور بھی بگڑے گی، اور میں کم از کم ایک ماں سے اپنی تکلیف کا حساب نہیں لے سکتی۔ زہیب اس نئی گڑیا کو دیکھ کر سٹپٹا گیا تھا۔ ابو میں جاؤں؟ جی مگر زہیب کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ تمہیں واپس لے آئے گا۔ شفیق صاحب نے دونوں کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ رابی پیچھے اور زہیب ہادی کے ساتھ آگے بیٹھ گیا تھا۔ اللہ خیر کرے گا یار، تم حوصلہ رکھو، زہیب نے ہادی کی حالت دیکھ کر بے اختیار کہا تھا، جس پر ہادی نے نم ہوتی آنکھیں صاف کی تھی۔ ہادی کی آنکھیں بری طرح لال ہو رہی تھی۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو ہادی نے رابی کا ہاتھ پکڑا اور ICU کی طرف لے کر بھاگا، جس حق سے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس قدم سے قدم ملا کر چلی تھی۔ زہیب کو وہ سب ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا، وہ سب اسے بری طرح بے چین کر گیا تھا۔ زہیب رابی کو اس کے ساتھ جانا دیکھ کر آج پہلی بار تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے خود سے دور ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ آپ اندر چلے جائیں، وہ کب سے آپ دونوں کی منتظر ہیں، نرس نے ان کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے اندر گئے تھے، جہاں ان کو بہت سی برقی مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماں یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کی طبیعت کب سے خراب تھی؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہادی نے روتے ہوئے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تھا۔ سبیہ بیگم نے رابی کے چہرے کو اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے نکال کر چھوا تھا۔ میری بچی تم خوش ہو نا ہادی کے ساتھ؟ وہ آکسیجن ماسک ہٹا کر بہت مشکل سے بولی تھی، جس پر رابی نے روتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں ماں، رابی نے ان کا ہاتھ چوم کر روتے روتے کہا تھا۔ ہادی تم خوش ہو رابی کے ساتھ؟ وہ ہادی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی ماں، رابی ایک بہترین دوست اور ایک بہترین بیوی ہیں، میں بہت خوش ہوں، آپ بس گھر آ جائیں بس، اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں، ہادی کا کوئی بھی نہیں آپ کے سوا ماں، آپ کو پتہ ہے نا، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہادی تڑپ کر کسی چند سال کے بچے کی طرح ضد کر کے رو رہا تھا۔ وہ بار بار ماں سے فوراً ٹھیک ہونے کی ضد کرتا اور پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگتا۔ رابی اس ہادی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی جو اس کا شوہر ہادی بالکل نہیں تھا، یہ تو بس ایک بچہ تھا جس کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر بچانا چاہتا تھا۔ رابی کو اس معصوم ضدی بچے پر جی جان سے پیار آیا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اٹھ کر ہادی کو گلے لگایا تھا، جس پر وہ اور شدت سے رونے لگا تھا۔ ماں آپ دادی بننے والی ہیں، رابی نے
ہادی سے خود کو الگ کر کے صبیہ بیگم کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا، جس پر صبیہ بیگم اس تکلیف میں بھی کھل اٹھی تھی۔ انہوں نے رابی کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر جا بجا چوما تھا۔ میری ہادی کا بچہ، میرے ہادی کا بچہ۔ وہ اب رابی کے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اپنا ہاتھ چوم رہی تھی۔ رابی، تم ہادی کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی تنہا مت ہونے دینا۔ میں نے بہت تکلیفوں سے اسے بن باپ کے پالا ہے۔ وہ الفاظ اب ٹوٹ رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ مشین کی بیپ بجنا شروع ہوئی تھی، جس پر ڈاکٹر فوری طور پر بھاگ کر آ گئے تھے۔ ان دونوں کو زبردستی باہر نکال دیا گیا تھا۔ صبیہ بیگم کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ کچھ لمحے لگے تھے، ہاں کچھ لمحے وہ زندگی کی جنگ ہار چکی تھی۔ سوری ڈاکٹرز کا ٹکا سے جواب دے کر ڈاکٹر اپنا فرض ادا کر کے جا چکے تھے۔ نہیں، میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی رابی، وہ تو میری آخری اثاثہ تھی۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ، وہ جانتی ہیں میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ نہیں۔ ہادی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ رابی کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنا سر اور کبھی اپنے ہاتھوں کو مکے بنا کر دیوار پر افسوس سے مارتا۔ زہیب جو دور بیٹھا تھا ہادی کے شور پر وہاں آیا تھا۔ ہادی ایسا مت کریں، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی، پلیز۔ رابی ہادی کو زبردستی خود سے گلے لگا کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہادی تکلیف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہادی، رابی کچھ اور سمجھ کر چیخی تھی، ہادی بات کریں مجھ سے۔ زہیب، دیکھیں ڈاکٹر، میرے ہسبینڈ کو دیکھیں پلیز، یہ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے کیبن میں آئی تھی۔ ڈاکٹر ان کے ہمراہ آئے تھے۔ ہادی کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں شفٹ کر کے ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ شدید ذہنی صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ کچھ وقت لگے گا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے مسز ہادی، آپ ہمت کریں۔ ڈاکٹر نے ہادی کا ہاتھ پکڑ کر لگاتار روتی رابی کو حوصلہ دیا تھا۔ زہیب چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں انتظامات دیکھتا ہوں۔ زہیب رابی کو بتا کر باہر آ گیا تھا۔ آج صبیہ بیگم کو گئے 3 دن تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہانی کو پہلے دن سے ہی ہادی نے اطلاع دے کر بلوا لیا تھا۔ ہادی مردوں میں ویران سا بیٹھا ہوا تھا، جہاں افسوس کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ماں کی جدائی نے 2 دن میں ہی اس کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ ہانی قرآن پاک پڑھنے والوں میں سپارہ پڑھ رہی تھی، جبکہ رابی آنے جانے والوں کے کھانے پینے اور دیگر من گھڑت رسموں کی تکمیل کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ بیچ بیچ میں وہ رونے بیٹھ جاتی، پھر ہمت کر کے آئے گئے کو دیکھنے لگتی۔ ان تینوں دن رابی نے ہر ذمہ داری صحیح معنوں میں بیٹی اور بیوی بن کر نبھائی تھی۔ اب رات کا وقت تھا۔ ماں سوائے کچھ بہت قریبی رشتہ دار خواتین کے سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ سب سو رہے تھے۔ حال میں شفیق صاحب، زہیب، پروین بیگم، رابی، ہانی اور ہادی موجود تھے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں ہادی بیٹا، اکثر اس کی قدر اس کے چھن جانے کے بعد ہوا کرتی ہے، مگر تم خوش نصیب ہو کہ تم نے ان کی زندگی میں ہی ان کی بہت قدر کی اور ان کی خوشی کے لیے ہی اپنی پسند کو قربان کر کے ہماری بیٹی سے مجبوراً شادی کی۔ مگر چونکہ تمہاری یہ مجبوری نہیں رہی تو طویل وقفہ اب جب کہ سارے رسومات ادا ہو چکے ہیں، ہم رابی کو لے کر جا رہے ہیں ہادی۔ اور ویسے بھی تم اس غم کی گھڑی میں اکیلے نہیں، تمہاری دوسری بیوی تمہارے ساتھ موجود ہے۔ ہادی نے رابی کی طرف دیکھا تھا، جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی نے ہادی کی نظروں کا تعاقب کیا اور فوراً بولی، جی بالکل انکل، آپ اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ہادی ان کو بہت جلد طلاق بھجوا دیں گے۔ اس بات پر سب گوہی بہت حیرانی ہوئی تھی۔ میں یہ فیصلہ رابی پہ چھوڑتا ہوں۔ میرے گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ ہر ماہ اس کے اخراجات بھیج دیا کروں گا۔ یہ یہاں رہے چاہے تو وہاں آپ کے پاس، یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہوئی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ہادی نے آہستہ سے یہ سب کہا تھا۔ اس پہ ہانی مزید
پا ہوئی تھی۔ اس سب کا کیا مطلب ہے ہادی؟ اب جب سب ختم ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے، پھر اب رابی کے گھر والوں کی موجودگی میں یہ قصہ ختم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو طول دینے کا مطلب ہانی بد لحاظی سے بولی تھی، میں تم سے محبت کرتا ہوں ہانی، یہ سچ ہے، مگر یہ بھی سچ ہے جس طرح رابی نے میری ماں کے آخری وقت میں ان کو خوش کیا، ان کا آخری سفر آسان کیا، اور ایک بیوی اور بہو کا فرض نبھا کر مجھے سنبھالا، مجھے رابی سے عقیدت ہو گئی ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، اگر وہ خود مجھ سے الگ ہونا چاہے تو میں اس کے اس فیصلے میں عزت اور احترام کے ساتھ اس کا ساتھ دوں گا۔ ہادی بنا کسی کو دیکھے نہایت شکستہ لہجے میں بولا تھا۔ ہادی۔ رابی اٹھ کر ہادی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ میں جا رہی ہوں، آپ کو ماں کی آخری بات یاد ہے نا؟ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے؟ ماں کی خاطر رابی نے ایک بار پھر دوست ہونے کا فرض بخوبی نبھایا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کا مرہم بنی تھی۔ وعدہ؟ وہ ہادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق سے بولی تھی۔ ہادی اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں دبا کر رو دیا تھا۔ ہم دوست تھے اور رہیں گے، ٹھیک ہے؟ رابی بھی ہادی کی اس بات پر سر ہاں میں ہلاتی ہوئی رو دی تھی۔ تم بہت اچھی دوست ہو رابی، کاش میں نے تمہیں اس طرح دھوکہ نہ دیا ہوتا، سب بتا دیا ہوتا تو آج تم سے نظریں ملانے کے قابل ہوتا۔ تم ماں کو بہت پسند تھی رابی، تم بھی چلی جاؤ گی تو ماں زیادہ یاد آئے گی مجھے۔ اس وقت تم میرے پاس ماں کی آخری نشانی ہو۔ ہادی کی اس بات پر ہانی نے جھپٹ کر رابی کا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ میں ہوں اپنے ہادی کے پاس، تم جا سکتی ہو سکے تو کبھی فون بھی مت کرنا۔ میرے شوہر کو تمہارے پاس یہ سب رشتے ہیں، مگر میرے ہاتھ ہادی کے بغیر بالکل خالی ہیں، چاہو تو خود دیکھ لو، یہ دیکھو۔ ہانی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے کہا تھا۔ بہت خوش نصیب ہو تم ہانی، جسے تم چاہو اور وہی انسان آپ کو بھی اتنا چاہتا ہو۔ سب رشتے اپنی جگہ، مگر اس انسان کا ساتھ اور محبت پانا بہت بڑی عطا ہوتی ہے رب کی۔ میری طرف سے بے فکر رہنا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ہادی کبھی میرا نہیں تھا ہانی، کبھی اس کی محبت پر شک مت کرنا۔ اللہ حافظ۔ رابی نے ہانی کو گلے لگایا اور زہیب کی طرف دیکھا، جو اس کے اندر کی خالی پن اور اس جملے کی وجہ جانتا تھا۔ وہ سب رابی کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ بچے کی وجہ سے رابی کی اکثر طبیعت خراب رہتی، اسے ہر وقت قے ہوتی، وہ پورا وقت سو کر گزارتی، زہیب سے بات کا وقت بہت کم ملتا، وہ اپنے کام میں مصروف رہتا۔ دوسرا، اب سب بدل گیا تھا، رابی پہلے کی طرح اس سے بات کرنے کے بہانے نہ بناتی، ہاں مگر اب زہیب اکثر اس سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ کوئی خاص رسپانس نہ کرتی۔ اس بچے نے سب بدل دیا تھا۔ رابی کی سوچوں کا مرکز اب صرف یہ بچہ تھا، وہ بس اس کی باتیں کرتی اور ہر وقت اس کی خریداری کرتی۔ اس نے لڑکا لڑکی دونوں کے بھرپور شاپنگ کر رکھی تھی۔ اس پورے عرصے میں ہادی نے ایک بھاری رقم ہر ماہ رابی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی، جس کا استعمال اس نے حق سے کیا تھا۔ پورا عرصہ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ امو کب جان چھوٹے گی اس تکلیف سے؟ آخر کیا بات ہوتی ہے آپ کی ہر بار ڈاکٹر سے؟ میری ہر رپورٹ بھی آپ نے اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہیں۔ وہ پیٹ پکڑ کر ماں کے پاس کچن میں آ کر بہت مشکل سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ سب ٹھیک ہے رابی، بس اب کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے، جیسے ہی طبیعت خراب ہو فوراً بتانا، پروین بیگم نے روٹی توے پر ڈال کر کہا تھا۔ ایسے ہی ایک شام تھی جب رابی کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی تاریخ سے 3 دن پہلے ہی اس کی طبیعت بری طرح بگڑ گئی تھی، اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لایا گیا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ لوگ چکر ہی کاٹ رہے ہیں۔ پروین بیگم نرس پر غصہ ہو رہی تھی، جو بکھلائی سی لیبر روم سے باہر آئی تھی۔ پیشنٹ کے ہسبینڈ کو بلائیں، ان سے اجازت نامے پر دستخط لینے ہیں، جلدی کریں، خون بہت بہہ چکا ہے، مریض کی جان کو خطرہ ہے۔ نرس، ہم
گرا کر اندر چلی گئی تھی۔ شفیق صاحب نے فوراً ہی ہادی کو فون کیا تھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں، بس ابھی آیا۔ ہادی کو 5 منٹ ہی لگے تھے وہاں آنے میں۔ ڈاکٹر کو باہر بلایا گیا تھا۔ آپ کی مسز اور آپ کے دونوں بچوں میں سے ہم صرف کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ فارم فل کر دیں اور بلڈ کا ارینج کریں۔ بلڈ بینک ان کے گروپ کی جس 2 بوتلیں موجود تھیں جو ہم پہلے ہی آپ لوگوں کو بنا بتائے مریض کو زندہ رکھنے کے لیے لگا چکے ہیں، مگر اب مزید 2 بوتلوں کی اشد ضرورت ہے، وقت بہت کم ہے۔ ٹونس کا سن کر ہادی نے مگر پھر اس لمحے ہی لگا تھا کرنے میں اور وہ بولا، میری مسز کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، اولاد میری قسمت میں ہوئی تو پھر مل جائے گی۔ ہادی نے فارم پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، اگر میں غلط نہیں تو آپ وہی ہیں نا بالکل جن کے مسز کا آپریشن ہوا تھا، کیا گیا تھا، زہر پھیل گیا تھا، یوٹرس کو بھی نقصان ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی، ہادی نے آہستہ سے دکھی لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں ہادی، آپ کی دونوں بیویاں بہت خوش نصیب ہیں۔ چلیں آج آپ بلڈ کا ارینج کریں، ڈاکٹر کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ شفیق صاحب اور پروین بیگم حیران پریشان ہادی کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ آپ کیسی ہیں ہانی بیٹی؟ شفیق صاحب نے ہادی کو گلے لگا کر پوچھا تھا۔ اپنی گود ہمیشہ کے لیے اجڑ جانے پر ایک لڑکی کیسی ہو سکتی ہے؟ انکل بہت سٹریس میں ہے، جیسے نیند سے جاگتی ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے ماں بننے سے منع کیا تھا مگر وہ نہ مانی۔ ابھی بھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے کہ یہ سب ہو گیا۔ بہت کوشش کی ڈاکٹر نے کہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑے، مگر اگر وہ بچہ دانی نہ نکالتے تو وہ مر جاتی، اس زہر سے مستقل بیمار رہتی، یا شاید مجھے مکمل اولاد بھی دیتی کبھی، کیونکہ دوائیوں کے لمبے عرصے تک کے استعمال سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتی، مگر اس میں اس کی جان کا رسک اور شاید والی بات تھی، اور میں اولاد کی خاطر اسے اذیت میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں خون کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا مگر شفیق صاحب اور پروین بیگم کو مشکل میں ڈال چکا تھا۔ ہادی اور رابی کا بلڈ گروپ میچ ہو چکا تھا۔ ہادی نے رابی کو خون دیا تھا، وہ سب کی دعائیں تھی، یا ہادی کی ہانی کی صحت کے معاملے میں کی گئی اعلیٰ ظرفی کا انعام۔ رابی اور دونوں بچے اب خطرے سے باہر تھے۔ اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی سے ہادی کو نواز دیا تھا۔ ڈاکٹر خود کو نرس کے ساتھ دونوں بچے باہر لے کر آئی تھی، جن کو دیکھ کر ہادی ادھر ہی سجدے میں گر گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر پروین بیگم اور شفیق صاحب عبیدہ ہوئے تھے۔ میری مسز کیسی ہیں؟ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ ہادی نے بچوں کو دیکھے بغیر اٹھ کر فوراً کہا تھا۔ جی، مگر وہ ابھی بے ہوش ہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ ہادی ان کے ساتھ اندر گیا تھا جہاں رابی بے ہوش پڑی تھی۔ ہادی نے اس کے ہاتھوں اور چہرے کو کافی دیر روتے ہوئے چوما تھا۔ اب وہ باہر آیا تھا، بچوں کو باری باری نانا نانی سے لے کر گود میں اٹھایا تھا۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ بچوں کو فی الحال بیڈ کے پروفیسر ڈاکٹر کے پاس نرسری بھیج دیا گیا تھا۔ ہادی کو آج ماں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں جا کر مٹھائی لایا اور اس نے نچلے طبقے ہاتھ بھر بھر کے نوٹ دیا تھا۔ وہ روتا رہا۔ لوگ اس کی اس خوشی پر حیران تھے۔ رابی ہوش میں آ چکی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی اپنی امی سے اس سے 2 بچوں کی بات چھپانے پر شکایت کی تھی۔ بیٹا، بچیاں اکثر پہلی بار میں ویسے ہی گھبرا جایا کرتی ہیں، اسی لیے تم سے یہ بات چھپائی تاکہ تم نارمل رہو۔ امی، ہادی نہیں آئے؟ بیٹا، وہ ادھر ہی تھا، اس نے تمہیں بروقت خون دے کر نئی زندگی دی ہے۔ اس کے بعد پروین بیگم نے ہانی کے آپریشن والی پوری بات بھی اسے بتا دی تھی، جس پر اسے کافی دکھ ہوا تھا۔ اسے پورے وقت میں رابی کو ایک بار بھی زہیب کا خیال نہیں آیا تھا۔ وہ بدل گئی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسے اس کی اولاد نے بدل دیا تھا۔ ہم جس معاشرے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ایک عورت ایک وقت میں صرف کسی ایک مرد کی بیوی ہی ہو سکتی ہے۔ محبت کے نام پر کسی غیر مرد کا تصور زنا کی حیثیت رکھتا ہے۔ نکاح خوشی سے ہو یا نہ ہو، اس کے بعد کسی اور کا خیال بھی اس عورت پر حرام ہے۔ ایک بیٹی، ایک بہن، ایک لڑکی محبت نام پر
झंडे झंडे गाड़ सकती ہے، مگر ایک بیوی ایسا کرے گی تو وہ اس کے دنیا و آخرت دونوں میں تباہی کا باعث بنے گی۔ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہمیں محبت کے نام پر اپنے شوہر، اپنے بچوں کے باپ سے وفائی نہیں سکھائی گئی۔ اکثر اولاد میاں بیوی کے بیچ کا خلا پر کر شیطان، جو کہ مختلف انسانوں اور رشتوں کی صورت میں ان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ہادی کے نکاح میں ہو کر زہیب کو اظہار محبت کرنا، اس کو سوچنا، یہ سب محض شیطانی وسوسے تھے جن کا ایک مسلمان عورت کی شادی شدہ زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ اولاد نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے، عورت کسی بھی مذہب سے ہو وہ بے وفا ہو سکتی ہے، مگر ایک ماں سام کی بھی ہو تو وہ اپنی اولاد کی ڈھال بن جایا کرتی ہے، وہ کبھی بے وفا نہیں ہوتی، وہ اولاد کی خاطر خود کو دفن کر دیا کرتی ہے۔ محبت تو بہت ثانوی سا جذبہ ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے، مگر ایک عورت اپنے بچوں کے باپ کو نہ چھوڑتی ہے، نہ ہی اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ پوری زندگی اس شخص کی باندی بن کر گزار دیتی ہے، فقط اولاد کی خاطر، کیونکہ یہ سچ ہے، شوہر کتنا بھی برا انسان ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، نشہ کرتا ہو، وہ اولاد کو پھر بھی باپ کی حیثیت سے عزیز ہوتا ہے اور ان کا سائبان ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ ہو کر بھی اپنی اولاد کی چھت بن جایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا، درخت کسی کڑوے پھل کا بھی ہو تو اس کی چھاؤں پر بھی میٹھی ہی ہوا کرتی ہے۔ وہ ایک ہی انسان شوہر کے روپ میں اس عورت کے لیے اسے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ ہادی، میں ساری زندگی ایسے کیسے گزاروں گی؟ کوئی بھی مجھے ماں نہیں کہے گا، یا اللہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہادی، آپ نے رابی کو طلاق تو نہیں دی نا؟ آپ اسے واپس لے آئیں، یہ مجھے ضرور اس کی بددعا لگی ہے۔ میں نے اس سے ایک بیوی کا حق چھینا تھا، اللہ نے مجھے اسی بات کی سزا دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہو کر بھی بنجر رہ گئی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہو کر بھی بنجر رہ گئی ہوں۔ کسی نے ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کس نے کہا تم بنجر رہو گی؟ یہ ماں بولیں گے تمہیں۔ ہانی رابی ویل چیئر پر پروین بیگم کے ساتھ ہانی کے کمرے میں آئی تھی۔ دونوں بچے اس کی گود میں سو رہے تھے۔ ہادی، یہ ہانی کی گود میں دے دیں۔ ہادی نے دونوں بچے ہانی کی گود میں پکڑا دیے تھے۔ ہانی نے پاگلوں کی طرح ان کو چوما تھا۔ یہ کس کے بچے ہیں رابی؟ یہ ہم تینوں کے بچے ہیں ہانی۔ رابی آرام سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ آپ کے بچے ہیں ہادی؟ کیا واقعی؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ مجھے بھی ماں بولیں گے نا رابی؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ قرب اور خوشی کی انتہا پر تھی۔ جی بالکل، ہم دونوں ان کی مما ہیں، میں اکیلی ان دونوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ کیا تم دوست بن کر ان میں سے ایک کی ذمہ داری پکی لے لو گی؟ پلیز ہانی، بیٹا لوگی یا بیٹی؟ رابی بہت خلوص سے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اللہ بے شک تو رحیم ہے، کسی بھی بندے پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ہادی نے رابی کو آہستہ سے ہاتھ پکڑ کر شکریہ دوست کہا تھا۔ اس طرح تین ویران دلوں نے ایک ہو کر خود کو آباد کر لیا تھا۔ 3 سال بعد رابی، میں ارہا اور ارحم کے ساتھ ہوں، تم جاؤ۔ ہادی، کب سے بلا رہے ہیں تمہیں؟ ہانی دونوں بچوں کا فیڈر بناتے ہوئے مزے سے چاٹ کھاتی رابی کو یہ تیسری بار کہہ چکی تھی۔ اچھا جاتی ہوں بھائی، رات میری ادھر ہی ہے، آج جلدی کس بات کی ہے تمہیں؟ ہانی، سکون سے چاٹ کھانے دو مجھے۔
ایک تو صبح سے شام کر دی چاٹ لا کر دینے میں۔ رابی تم آ رہی ہو کہ میں سو جاؤں؟ ہادی کا میسج رابی پڑھ کر رابی شرارت سے ہنسی تھی۔ سو جائیں، میں آج ہانی اور بچوں کے ساتھ سوؤں گی۔ اچھا تو میں بھی ادھر ہی سو جاتا ہوں۔ پھر ہادی میسج پڑھ کر ادھر ہی آ گیا تھا اور بیڈ پر بچوں کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ اتنی مشکل سے سوئے تھے ہادی۔ چلو رابی جاؤ بھی تم دونوں، ہانی نے واقعی تنگ ہو کر کہا تھا، جس پر وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ آئی لو یو ہانی، ہادی نے ہانی کو فلائنگ کس دے کر جاتے جاتے کہا تھا۔ آئی لو یو بوتھ آف یو، اب نظر نہ آنا تم دونوں ادھر۔ ہانی واپس بچوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جب میری باری ہوتی ہے مجھے شام سے ہی بھیج دیتی ہیں، مگر خود ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے۔ یا اللہ کتنی اچھی دوست دی ہے مجھے۔ وہ ان دونوں کو ہنستا مسکراتا جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دوسری طرف زہیب دوبارہ دبئی شفٹ ہو گیا تھا، جہاں ایک انڈین مسلمان لڑکی سے وہ شادی بھی کر چکا تھا۔ رابی کی ہادی کے پاس مستقل واپسی کا وقت وہ اسے وہ سب کہہ دینا چاہتا تھا جو وہ ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کو اس بات کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اس دن اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے پروین بیگم کو یہی کہہ کر گیا تھا کہ اب وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا۔ ایک بزدل انسان ایک ویران زندگی ہی ڈیزرو کرتا ہے جو وہ اب جی رہا تھا۔ ختم شد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ایک اور ناول مکمل کرنے کی توفیق دی مجھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو اس سفر کو کامیاب بنانے میں میرے ساتھ رہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہاتھ جوڑ کے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔ اللہ حافظ۔